بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ ایک مولوی صاحب کا دکھاؤں گا جو کہ یزید کا دفاع کر رہا تھا۔ یزید کو قتل حسین سے بچانے کے لیے یہ کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ 1400 سال سے واقعہ کربلا ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہوا، تاریخ میں لکھا گیا ایک قصہ تھا، ظلم ہوا جی بات ختم ہو گئی اور جس نے قتل کیا اس کو بچا لیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ تو ایک عام قتل کو چھپنے نہیں دیتا، یہ تو نواسۂ رسول کا قتل تھا، پورے خانوادے پہ ظلم ہوا، عورتوں کو، بیٹیوں کو، رسول زادیوں کو قید کر کے شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ تو اللہ نے انتظام کیا کیا؟ یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عزاداری ہمارے نزدیک ہم اسے کیوں عبادت مانتے ہیں؟ یہ عبادت ہے، یہ عزاداری کروڑوں اربوں روپیہ ہر سال اس عبادت پر خرچ ہوتا ہے۔ کس لیے؟ یہ مولوی صاحب شیعہ کتاب کا حوالہ ہے جی، جلال العیون علامہ محمد علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں جی یہ حوالہ ہے کہ یزید جو تھا وہ حسین علیہ السلام کا جب اسے قتل کا پتہ چلا کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو وہ جو سر لایا اس کا سر اتار دیا، پھر یزید نے ماتم کیا۔ آئیے پہلے سنیے پھر میں بات کروں گا۔ اور کس چیز میں ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم انہوں نے کیا۔ اگلی بات، انہوں نے وہ بندہ کہ جو سر لے کے آیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کون تھا کیا سر ایسا لایا؟ بندہ جو بھی تھا ایکس وائی زی، جو بندہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا سر اتارنے کا حکم دے دے، آپ اسے لعنتی کہہ سکتے ہیں؟ جی مومنین کرام، آپ نے مولوی صاحب کی بات کی، کیونکہ کہتے ہیں جی شیعہ کتاب میں لکھا ہے، جلال العیون الملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، تو یزید تو ثابت ہی نہیں ہوتا قتل حسین۔ اچھا، یہ بات میں حوالے دینے کی بجائے اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس یزید کے چہرے سے کیسے نقاب اتارا شرافت کا، اور اس قتل حسین، اس قتل ناحق پر کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے چھپنے نہیں دیا، کیونکہ توحید کی سربلندی کے لیے حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ ایسے گندے اور فاسق و فاجر اور درندے یزید کو، جو کہ بڑے پلانر ہیں یہ لوگ، بڑا انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا، بڑا ظلم، جور، قتل، سب کچھ کرنے کے بعد آج کیوں نہیں حسین علیہ السلام کا قتل چھپ سکا؟ تو یہ کتاب کا حوالہ، شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہم تو صرف ایک کتاب ہے جسے صحیح سمجھتے ہیں، صحیح ہے، اس میں شک کرنے والے کے ایمان میں شک ہے، وہ بالکل الحمد سے لے کے بالناس تک صحیح کتاب ہمارے نزدیک قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں علم رجال ہے، بھئی حدیث ہے نا، اس کا متن دیکھنا ہوگا، اس کی سند دیکھنی ہوگی، علم رجال ہے۔ یہ جو فلاں بن فلاں بن فلاں سے ہم تک پہنچا، ان میں کوئی فاسق و فاجر تو نہیں تھا، اس میں کوئی دشمن اہل بیت تو نہیں تھا، یہ جو سارے تھے یہ کوئی جھوٹا تو نہیں تھا، کوئی بے نمازی تو نہیں تھا۔ اس کا پورا علم دیکھنا پڑے گا، پھر اس کی حدیث کا جو ہے وہ چیک کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ مثلا اگر وہ حدیث قرآن مجید کی نفی کر رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ حدیث اللہ کی توحید سے ٹکرا رہی ہے، فرشتوں سے ٹکرا رہی ہے، ائمہ اہل بیت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، علی علیہ السلام کی توہین کر رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اسے دیوار کے ساتھ مار دو۔ کہاں گیا علامہ باقر مجلسی اور علامہ فلاں جلال العیون؟ اصل میں یہ چھپانے کی کوشش، چونکہ شیعہ کتاب میں لکھ دیا اور یزید جیسے فاسق و فاجر، اب میں ان کو کہوں کہ جلال العیون میں فلاں چیز بھی لکھی ہوئی ہے، الملا باقر مجلسی نے فلاں چیز فلاں بھی لکھی ہوئی ہے جو تمہارے خلاف جائے گی، تو پھر لڑنے شروع کر دو گے۔ اگر میں بتا دوں یہ بھی جلال العیون، یہ بھی مان لو اگر جلال العیون نے یہ لکھا ہے، علامہ ملا باقر مجلسی نے یہ لکھا، تو اس نے یہ بھی لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں، ہم نے اتحاد کو قائم رکھنا ہے اور یزید پہ کمپرومائز
نہیں کرنا۔ یزید گندا تھا، درندہ تھا۔ اب وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کسی فحشہ کے ساتھ کسی شریف عورت کی جھگڑا ہو گیا کسی فحشہ کے ساتھ، تو وہ فحشہ نے پہلے کہہ دیا اس شریف کو، فحشہ نہیں تو نہیں فلانی ہے، تو وہ جو نیک تھے اس نے کہا بہنا یہ تو میں نے تجھے کہنا تھا، تو نے مجھے کہا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اب کتاب کا حوالہ دوں تو حوالے تو ختم ہو گئے نا، آپ نے ہماری کتاب کا حوالہ دے کے یزید کو، اب میں کیسے بتاؤں کہ اس کے لیے یزید کے لیے بھیک مانگی گئی، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں اس کو بنا لو امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین، مدینے میں لے کے آ گئے، ساری رات یہ بدکاری کرتا رہا، مدینے میں ساری رات بدکاری کرتا رہا، سویرے اٹھ کے انہوں نے بتایا یہ مدینے میں اس کی بیعت لینے کے لیے آئے ہو کہ ہماری بیبیوں کو تم ہمارے ادھر شراب، اس نے کہا اس کو سمجھاؤ یہ ساری رات کیا کرتا ہے، بدتمیزیاں یہاں کرتا ہے، بے حیائیاں کرتا ہے، کیسے بتاؤں، کتوں سے کھیلنے والا، وہ ہم جنس پرست، وہ ماں سے زنا کرنے والا، وہ واقع ہو رہا مدینے کی 1000 بچہ ناجائز پیدا ہوا، کہاں چھپا دو گے اس کو؟ کس کی جرت ہے یزید کا دفاع کرنے کے لیے؟ یزید کا دفاع کیسے نہیں ہو سکتا؟ یزید کا دفاع وہ ظلم کرنے والا، مدینے میں جب امام حسین علیہ السلام کو وہاں پیغام بھیجا یہاں بیعت کرے یا سر اتار، ولید کہاں تاریخ، پھر مکے میں آ گئے، پیچھے آ گئے، وہاں پہ بھیجا، چھپا رہے، وہ تو نہیں، وہ تو روتا تھا جب یزید کو پتہ چلا، وہ تو رونے لگ پڑا، اس نے تو سر کا کیا تم دنیا کو یہ کہاں پھر وہ جو سید زادیاں رسول زادیاں اس کے دربار میں آئی، ہندہ اس کی بیوی جو محب اہل بیت، وہ تو ہم مصائب میں بیان کرتے ہیں کہ جب یزید کی بیوی ہندہ کو جو مدینے میں قرآن مجید پڑھا کرتی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، اس نے گریہ کیا جب پتہ چلا اور دیکھا بیویوں کو، تو وہ تو ہم خود بیان کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ماتم جواب ہے، اس کو حرام قرار دو، یہ ماتم جائز نہیں ہے، یہ ماتم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر پیرا دینے والی شیعہ قوم ہے جو اس وقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، اور ظالم وقت، یزید وقت، فرعون وقت کے خلاف اس وقت مسلمان شیعہ تقویٰ کی منزلوں میں، پرہیزگاری کی منزلوں میں، نمازی، اور پھر فرعون وقت کے خلاف مظلوموں کے ساتھ تمام مسلمان بھی دوسری طرف ہو گئے ہیں، لیکن وہ مظلوموں کے ساتھ کون ہیں؟ وہ شیعہ ہے، شیعہ مسلمان ہیں۔ تو یہ ماتم، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ جواب ہے مولانا صاحب کی بات کا۔ گلیوں بازاروں میں یہ جو ہر سال 10 محرم کو ہر علاقے کے تھانے میں FIR یزید کے خلاف، دراصل یہ ماتم، یہ گریہ، یہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ گلیوں بازاروں میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ آتے ہیں، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یہ جواب ہے یزید کے ظلم کا، اس کے خلاف FIR ہے، اسی کی تکلیف ہے کہ یہ تو سارا کچھ ننگا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت اس کو قائم دائم رکھے گا، اور یہ جو چھپانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، کبھی شام غریبہ پہ تنقید کر دی، کبھی اس ماتم پہ تنقید کر دی، کبھی ماتم کو آرام کر دیا، کبھی کہہ دیا یزید ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوتا، یہ ثابت قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ہم جائیں گے، اگلی نسلیں آ جائیں گی، اور یہ شیعوں پہ ڈال دو، یہ شیعوں نے قتل کیا تھا، وہ ساری دنیا جانتی ہے کس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس حسینی مشن کو تا قیامت تک جو ہے وہ اس پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسینیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ